کی خیر خواہی، انہیں صحیح مشورہ دو، غلط کاموں سے روکو۔ ایک دفعہ حضور نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد ضرور کرو چاہے وہ ظالم ہو چاہے مظلوم ہو۔ صحابہ حیران ہوئے، یہ بات کیا کہہ دی حضور نے، بڑی غیر متوقع بات ہے۔ مظلوم کی حالت میں تو مدد کرنا سمجھ میں آتا ہے، یہ ظالم کی بھی مدد کرے؟ سوال کیا انہوں نے، ننصرہ مظلوما فکیف ننصرہ ظالما۔ حضور یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ اگر ہمارا بھائی مظلوم ہے، اس پر ظلم ہو رہا ہے تو ہم اس کی مدد کریں، لیکن یہ کیسے کہ ظالم ہو تب بھی مدد کریں؟ فرمایا ہاں مدد کرو، اس کا ہاتھ روک لو، ظلم سے روک لینا اس کی مدد ہے۔ یہ ہے نہیں عن المنکر بالید، طاقت کے ساتھ اولا، یہ نہیں ہے تو باللسان، زبان، اور اگر یہ بھی نہیں ہے، اگر مجھ جیسے کمزور لوگ ہیں، ہمت نہیں ہے، تو فرمایا فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، دل میں شدید نفرت ضرور رکھے اسے، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اگر نفرت بھی نہیں ہے، بدی کو آپ دیکھتے ہیں، برائی کو دیکھتے ہیں اور دل میں جلن پیدا نہیں ہوتی، صدمہ نہیں ہوتا، آپ کا بچہ بیمار ہو اور آپ نے علاج کرا لیا، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، حکیموں نے جواب دے دیا، کوئی اب تعویذ زندہ بھی نہیں رہا، جو ہو سکتا تھا کر لیا ہے، لیکن بچہ تڑپ رہا ہو تو آپ سو نہیں سکتے، کیا کریں؟ کچھ نہیں کر سکتے، ہیلپ لیس ہیں، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں، جو کر سکتے تھے کر چکے، لیکن بچہ تڑپ رہا ہو تو آپ سو نہیں سکتے۔ اسی طرح اگر فرض کیجئے کہ آج مجبور ہیں ہم کہ یہاں ہم یہ برائی کو نہیں روک سکتے، یہ سودی کاروبار ہم نہیں روک سکتے، لیکن دل میں نفرت تو رکھ سکتے ہیں، پاؤں پھیلا کر سوئیں تو نہ۔ اگر ہم چین سے سوتے ہیں، عیش کرتے ہیں، تو گویا کہ ہم نے ریکنسائل کر لیا ذہناً، ہم نے تسلیم کر لیا ہے اس منکر کو، اس بدی کو، اس طاغوت کو، اس